ایک مشہور حدیث ہے، اگر اس حدیث پر ہم لوگ مکمل طور پر عمل کر لیں تو تقریباً ہماری زندگی کے 99% مسائل جو ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں ہوتے ہیں وہ حل ہو جائیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم احادیث سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس پر یقین نہیں کرتے۔ یا تو کچھ اپنی انا کا مسئلہ ہوتا ہے، یا ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، یا اس چیز پر عمل کرنا بہت مشکل لگتا ہے تو پھر نہیں کر پاتے۔ حدیث یہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، یہ شاید آپ حضرات نے سنی ہوگی پہلے، کہ مسلمان وہ مسلمان ہے جس سے کیا ہے کہ دوسرا مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے۔ ایک بہت ہی مختصر حدیث ہے لیکن اپنی جامعیت رکھتی ہے کہ اگر دوسرا مسلمان ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے محفوظ ہو جائے تو یقیناً اس کی زندگی ایک امن والی زندگی ہو جائے گی۔ لیکن آج ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ زبان کے ذریعے کس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، فوری طور پر کوشش کرتے ہیں کہ تیسرا بندہ بیٹھا ہو اس کے درمیان یہ شروع کر دیتے ہیں، یا کہیں ہاتھ بازو ہمارا اتنا طاقتور ہو گیا پھر اس کو کچھ سمجھتے بھی نہیں، پھر خود ہی اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی حدیث ہے، لیکن اس کے اندر ہمارے 99% مسائل کا حل موجود ہے کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں، نہ زبانی طور پر اور نہ ہی ہاتھ سے۔ زبانی طور پر کیسے ہو سکتی ہے کہ میں کسی کی غیبت کر دوں، کسی اور کے سامنے کسی کی چغلی کر دوں، کوئی عیب اس کے اندر نہیں ہے لیکن وہ دوسروں کو بیان کرتا پھروں، تو یہ زبان کے ذریعے۔ یا ویسے ہی ایک کمزور آدمی ہے اور اس کو مختلف الفاظ سے یا مختلف باتوں سے اس کو میں زیر کرتا رہوں، ہر وقت اس کی توہین کرتا رہوں اور خود اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی برائی کرتا رہوں، اور مجھے اس پر یقین ہو کہ اس کی طرف سے مجھے کوئی جواب نہیں ملے گا، لہٰذا میں اس پر جتنی مرضی چڑھائی کر دوں، مجھے اس پر مزہ آتا ہے۔ لیکن یہ نہیں سوچتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جس پر فرما دیا کہ دوسرا مسلمان تمہاری زبان سے محفوظ رہے، اس چیز کو بھول جاتا ہے۔ پھر وہ بعض دفعہ درمیان رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں، بعض دفعہ کاروباری معاملات بھی ہوتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے مل کر ہو جاتے ہیں۔ کسی شخص کو ہاتھ سے تکلیف پہنچانا میں اثر رسوخ رکھتا ہوں، میں چاہوں کسی کی زمین پر قبضہ کر دوں، میں چاہوں کسی کے پیسے غصب کر دوں، میں چاہوں کسی کو چند روپوں کے لیے ذلیل کر کے رکھ دوں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنا ادھار مانگنے کے لیے آ رہا ہے جو اس نے دیا ہے، جس وقت آپ کو ضرورت تھی آپ نے لے لی، لیکن آج آپ طاقتور ہو گئے تو آپ اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے۔ وہ بیچارہ آپ کی چوکھٹ پر آ کر بار بار مانگ رہا ہے لیکن آپ اسے مسلسل ذلیل کرتے جا رہے ہیں کہ جب مجھے ضرورت تھی میں اس کے پاس گیا تھا، اس نے مجھے دے دیے، لیکن اب وہی شخص اپنے پیسے مانگنے کے لیے آ رہا ہے تو میں فرعون بن کے بیٹھ گیا۔ کیوں؟ اب میں اس سے زیادہ طاقتور ہو چکا ہوں۔ اس وقت تو میرے پاس 2 وقت کی روٹی کے پیسے نہیں تھے، میں مجبور ہو گیا تھا، میں اس کے پاس چلا گیا تھا، آج میں اس سے زیادہ طاقتور ہو گیا ہوں، اب مجھ سے لے کر دکھائے۔ تو اس طرح ہم دوسروں پر ظلم کرنے لگتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ جو ذات آج جس نے مجھے غنی کیا ہے کل وہ مجھے فقیر بھی بنا سکتا ہے، کل میں ان محلات سے، ان بڑے بڑے مکانوں سے اتر کر ایک چھوٹے سے فٹ پاتھ پر یا چھوٹے سے گھر میں بھی منتقل ہو سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ اگر ہر بندہ اس پر عمل کرنے لگ جائے تو ہمارے 99% مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔